اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، پاکستان دنیا میں گھی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک، کپاس، آم اور چاول پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک، گنا، دودھ اور کھجور پیدا کرنے والا پانچواں بڑا ملک، مگر کرپٹ ترین سیاستدان، راشی افسران، بے ضمیر عوام، نااہل حکمران اور نیم مردہ اداروں کے نیم بے ہوش سربراہان پیدا کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے۔ اس کے باوجود علی وقار زندہ ہے اب تک، ڈیٹ جو ہیں۔ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تم جیسے ہی حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں۔ کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے۔ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ صدر علی وقار، جب ہم نے اپنے آپ کو بے حسی، بے رخی اور بے دردی سے ایک ایسا لاوارث مریض بنا دیا ہو جس کی ایک معمولی سی بیماری بدعنوانی کو ڈاکٹر، سرجن، طبیب، حکمہ اور کنسلٹنٹ معیشت کے کینسر کا آخری مرحلہ بنائے بیٹھے ہوں، جبکہ قدرت اور فطرت کی ہر آسائش کے ڈھیروں ڈھیر لگے ہوں، مگر بے ضمیری اور خود غرضی کے فالج کا غلبہ ہو، تب ایسے مریض کو زندہ درگور ہو جانا چاہیے، مگر علی وقار زندہ ہے اب تک، ڈیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، آج میرے ملک کے حکمران ساری دنیا میں ہاتھوں میں کشکول اٹھائے یہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ سیلاب آیا اور یہ ایک آفت ہے، لہٰذا ہمیں آفت زدہ قرار دے کر امداد دی جائے۔ لیکن علی وقار، یہ آفت سے زیادہ ہماری ناکام منصوبہ بندی ہے، کیونکہ اسیب کے فرزند یعنی اسیب زادے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی اسیب زادہ ڈاکٹر کے روپ میں مسیحائی کے عوض ہمیں نگلتا ہے، تو کوئی اسیب زادہ ہر کھانے کی شے میں ملاوٹ کرتا ہے، تو کوئی ہم کو ہی کھاتا ہے، کوئی اسیب زادہ تعلیم کے نام پر جعلی ڈگریاں بیچتا ہے، تو کوئی قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیرتا ہے، مگر ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، تعلیم یافتہ ہو کر بھی گونگے اور بہرے ہیں، کیونکہ ہزاروں ڈگریاں پا کر، تعلیم پا کر اگر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو کہنا پڑتا ہے علی وقار زندہ ہے اب تک، ڈیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، مجھے سمجھ نہیں آتا آج سے 75,000 سال پہلے ایسا کیا جادو کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں تک کہ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو خود عصمت دری کے خوف سے ملک الموت کے حوالے کر کے یہاں لینے کیا آئے تھے؟ لا قانونیت، بے انصافی، ملاوٹ، اخلاقی گراوٹ، شرانگیزی یا دہشت گردی؟ علی وقار، ان مرنے والوں کی اولاد کو کیا ہوا؟ وہ شہداء جو منو مٹی تلے دفن ہوئے، ان کے جذبات کے لیے احساسات کو کیا ہوا؟ جنا، اقبال، سر سید دست اور فاطمہ کے دیے گئے خیالات کو کیا ہوا؟ جب جواب نہیں ملتا تو کہنا پڑتا ہے ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے، آج بے نام و نشاں اسلاف کی توقیر ہے۔ صدر علی وقار، صدر علی وقار، ایک شب اجڑا کسی بابا کی بیٹی کا سہاگ، ایک شب اجڑا کسی بابا کی بیٹی کا سہاگ، اڑ گئی پھولوں کی خوشبو،
ڈس گئے کلیوں کو ناگ، آدمیت ان دنوں ایک لاشا توقیر ہے، آج بے نام و نشاں اسلاف کی توقیر ہے، ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے۔ اب گناہ ثواب بکتے ہیں، اب گناہ ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں، پہلے پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت مآب بکتے ہیں، شیخ، واعظ، وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں۔ دور تھا انقلاب آتے تھے، آج کل انقلاب بکتے ہیں۔ آپ کی سماعت